اعتراض غیبت کے حوالے سے، اور یہ غیبت یوں سمجھ لیجئے 2-4 ایشوز ہمارے عقیدے ایسے ہیں، ایک دکھتی رگ کے طور پہ لوگ پکڑتے ہیں اور اس کو چھیڑتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک طنز یہ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کا خدا آپ کے امام کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو اس کو غیبت میں ڈال دیا؟ اور اگر نہیں کر سکتا تھا نعوذ باللہ تو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا کم از کم پیدا کرتا تو اس زمانے میں نہ کرتا، آخری زمانے میں جب ظہور کا وقت آتا اسی وقت پیدا کرتا۔ کیا ضرورت تھی شتر بے مہار کی طرح امت کو بغیر امام کے چھوڑ دینے کا؟ کیا فائدہ ہوا اور نقصان ہوا الٹا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں لوگ، سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے لیکن دلائل کی جب بات آئے تو ہم تھوڑے سے جھجک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا دلیل دے؟ تو پہلا جواب جس کو ہم الزامی جواب دیتے ہیں ان کو یہ دیجئے، چلے ہمارا خدا کمزور تھا، کیا آپ کا خدا بھی کمزور تھا کہ جس نے رسول اللہ کی مکے میں حفاظت سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا، مدینے چلے جاؤ، میں رسول کی حفاظت نہیں کر سکتا، تم مدینے جاؤ، مدینے کے لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، مدینے کے لیے لوگ رسول کی حفاظت کریں گے۔ اور جب ہجرت کی تو رات کے اندھیرے میں ہجرت کروائی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا وہ نہیں تھا اتنا مضبوط طاقتور؟ تو یہ الزام تو پہلے اللہ تعالیٰ پر رسول کی ہجرت کے حوالے سے دینا چاہیے، نعوذ باللہ وہ فرار کر گئے، نعوذ باللہ وہ بھاگ گئے، نعوذ باللہ انہیں پائے استقامت میں لغزش آ گئی، نعوذ باللہ۔ مکے میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ اللہ نے حفاظت اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا جسے کہتے ہیں کہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 9، 36واں سورہ قرآن کا، چیپٹر 36 ورس نمبر 9، کہ ہم نے وَجَعَلْنَا ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ان کے پیچھے اور ان کے آگے اور ان کو ڈھانپ دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو جو اللہ ان کو اندھا بنا سکتا ہے وہ اللہ ہمیشہ کے لیے اندھا بنا دیتا؟ ایک رات کے لیے، لمحے بھر کے لیے کیوں نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا۔ تو اب یہاں پہ تفصیلی جواب، یہ تو ایک الزامی جواب ہو گیا، ایک تفصیلی جواب سنیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکمل اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ چاہتا تمام کے تمام مسلمان بن جائیں تو وہ کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ اگر وہ چاہتا یزید کو ظلم کرنے سے روکنا تو کیا نہیں روک سکتا تھا؟ اگر وہ چاہتا فرعون، نمرود، شداد کو سرکشی کرنے سے تو کیا وہ نہیں روک سکتا تھا؟ اتنا ظلم کیا، اس کے بعد پکڑ گئی، یزید کی تو پکڑ ہی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ دیکھا جائے، اس نے تو امام کو کتنا بے دردی سے، کتنی بے دردی سے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو با اختیار اس دنیا میں بھیجا، ہم نیکی کے لیے آزاد ہیں، ہمارے دشمن ظلم کے لیے آزاد ہیں، بدی کے لیے آزاد ہیں۔ امام حسین قیام کے لیے، تلوار کے لیے، قربانی کے لیے آزاد تھے، یزید ظلم کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرنے دیتا تو پہلی بات تو یہ ہوتی کہ یزید نے کیا گناہ کیا جو اس کو جہنم میں ڈالا؟ آپ یہی پوچھتے نا بعد میں، یا امام حسین نے کیا کیا ایسا کہ جن کو امامت ملی یا وہ جنت میں گئے؟ یہی سوال پوچھتے۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون نیک ہے، کون گناہ گار ہے، کون کیا کرے گا کل، زندگی کیسے گزرے گی، تو اللہ ابھی سے پیدا کیے بغیر جنت دوزخ میں ڈال دے۔ تو با اختیار بھیجا ہے تاکہ قیامت میں حجت تمام کر سکے کہ بھئی آپ نے ظلم کیا، آپ جہنم میں جائیں، آپ نے نیکی کی، آپ جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ تو فری ول اس کو کہتے ہیں، با اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ یہ سوال یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ تو سر اگر با اختیار بنا کے بھیجا تو فرعون کو دریا میں کیوں ڈبویا؟ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے کیوں ہلاک کیا ناک میں ڈال کر؟ شداد کو جنت دیکھنے سے پہلے، گھوڑے سے اترنے سے پہلے کیوں اس کی روح قبض کی؟ یہاں کیوں اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا؟ لیٹ اٹ بی، ہونے دیتا، کیا ہونے جا رہا تھا؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لمٹس طے کر دی ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا، بلکہ
اللہ تو اپنے نیک بندوں کو کہتا ہے کہ لا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، خبردار اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ ظالموں کو کہتا ہے ظلم نہ کرنا، اپنے نیک بندوں کو کہنا قریب بھی مت جانا۔ نیک بندوں کو پسند کے لیے پسند بھی نہیں کرتا کہ قریب بھی جائیں وہ معصیت کے یا ترک اولا کے، یہاں تو ترک اولا آئے گا۔ لیکن آدم علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اس بات کو، گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، اور اس ترک اولا ہی کی سزا میں اتنی بڑی سزا کہ جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھیج دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سر کراچی میں بھیج دیا، پاکستان میں بھیج دیا، ہمیں تو شاید اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ملی۔ بہرحال تو اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ وہ ترک اولا کرے اور فوراً آن دا اسپاٹ پکڑ لیتا ہے، گرفت کر لیتا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ ٹی وی چینل پہ کچھ دیکھ رہے ہو تو لائٹ چلی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں لائٹ کو اسی وقت جانا تھا۔ اللہ نے آپ کو گناہ سے بچا لیا، آپ کی غیبت کرنا چاہ رہے ہوتے، کچھ بولنا چاہ رہے ہوتے، ایک دم سے امیاں بلا لیتی ہیں بیٹا کچن میں کچھ کام ہے، تو یہ آپ کہتے ہیں میں تو کچھ بیان کرنا چاہ رہی تھی، غیبت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ میرا بندہ، میرا پیغمبر ترک اولا کرے، گناہ کے قریب بھی جائے۔ تو کیا مطلب، جب نظام الہی گڑبڑ ہو جائے، بہت زیادہ فتنہ و فساد ہو جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے بس کافی ہے، انف۔ جیسے بچے کو آپ کھیلنے کے لیے موبائل لیں، بھئی یہ چلو ویڈیو گیم ہے یہ کھیل لو، لیکن ویڈیو گیم بند کر کے وہ آپ کے میسیجز میں جانا شروع کر دیتا ہے، آپ کی پرائیویسی کو توڑتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بس تل کا حدود اللہ، یہ ہماری آپ کی لمٹ ہے، بس اب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آپ واچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو اللہ تعالیٰ بھی واچ کرتا ہے اپنے بندوں کو، جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں پھر ان کو وہ روک لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں، آپ گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ جو آپ نیکی کریں گے اس کی بنا پر جنت ملے گی، جو آپ گناہ کریں گے اس کی بنا پر اس کی بیسس پہ آپ کو جو ہے وہ دوزخ ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا اردو میں ایک پنتھ دو کاج، ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ کیسے؟ جو ظالمین تھے ان کو ظلم کرنے سے روک دیا، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جھینپ گئے، پریشان ہو گئے، کتنا سا بچہ ہمیں غچہ دے کر چلا گیا، عین وقت پر امام آئے، نماز پڑھائی امام مہدی نے، اور ایک دم سے اپنے بابا کی نماز پڑھا کے، کہ مطلب وہ کب سے سرویلنس ہو رہی تھی، کب سے ریڈار لگے ہوئے تھے، کب سے نگرانی ہو رہی تھی، 3 اماموں نے اس سخت نگرانی کو جھیلا ہے، امام تقی، نقی، عسکری، 3 اماموں نے جھیلا ہے، اور اتنی سخت نگرانی کہ وہ گویا نشین رہتے تھے، لوگ اشتباہ میں پڑ گئے تھے کہ یہ امام بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری مجلسوں میں سب سے کم تذکرہ امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کا واقعات ہی نہیں ملتے۔ کتابیں کھنگالیں آپ وہی واقعات ریپیٹیشن کے طور پہ سنتے ہوں گے تینوں اماموں کی۔ کیوں؟ لوگوں کو پریکٹس کروائی گئی کہ دیکھو اب چوتھا جو ہوگا وہ مکمل غیبت میں چلا جائے گا۔ یہ 3 تو گوشہ نشینی، ہاؤس اریسٹ، اتنا زیادہ بادشاہوں کو پریشانی تھی کہ وہ امام کو اپنے ساتھ لے لے کے پھرتا تھا، کہیں لشکر کرجی کرنے جا رہا ہے تو امام کو کہتا تھا آپ میرے ساتھ چلیں، اور جب میں اپنے محل میں ہوں تو آپ میرے محل کے پیچھے جو گھر بنا ہوا ہے قید خانہ ہے وہاں پہ رہیں یا اپنے گھر میں رہیں۔ اتنی زیادہ سختی تھی، تو وہ بھی اب جھیپ گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اب تک جو ہم نے ظلم کیا وہ اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں کیا، یہ تو ہمیں چھوٹ دی ہوئی تھی۔ وہ منصور غالباً بادشاہ تھا نا جس نے امام کو بلایا تھا نعوذ باللہ رسوا ذلیل کرنے کے لیے، تو جب امام داخل ہوئے تو اس کے ناک میں مکھی آ کے بیٹھ گئی، اس نے ہٹائی، وہ پھر آگے بیٹھ گئی، پھر تیسری مرتبہ وہ غصے میں آ گیا۔ وہ امام جب قریب آئے تو امام یہ بتائیے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ تو امام نے کہا اس لیے پیدا کیا تو جیسے مطلق العنان ظالم حکمران کو ذلیل و رسوا کر سکے۔ تیرا اختیار مکھی پہ تو ہے نہیں، تو کیا انسانوں پہ حکومت کرے گا؟ جبر و ظلم و استبداد ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ظلم کرنے سے روک دیا اور بتلا دیا تمہاری کیا اوقات ہے، اور ہم جیسوں کو رابطہ دے کر ایک امید کی کرن دے دی۔ اگر امام نہ پیدا ہوتے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ایک گیپ آ جاتا،
ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو یقین کرتے؟ غیبت میں ہیں تو کم از کم یہ تو ہے کہ بھئی موجود تو ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نظر نہ آئے، نظر آنے والوں کو مجتہدین میں کئی ایسے گزرے جو کہتے تھے کہ خدا مجھے اندھا کر دے اگر میں کسی دن امام کو نہ دیکھوں، یعنی روزانہ ان کو حالت بیداری میں زیارت ہوتی تھی۔ ہم جیسے لوگ تو بہت دور کے لوگ ہیں نا، مجتہدین اور مرجعین اور علماء اور عارفین اور حکماء یہ تو دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اندھا کر دے ہم کو، نعوذ باللہ، اگر ہم نہ دیکھیں اس کا مطلب پھر دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے غیبت میں لے جا کر ظالموں کو سزا دے دی اور ہم جیسے لوگوں کو ایک امید کی کرن دے دی کہ گھبراؤ مت۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی ابو کہاں ہیں آپ کے؟ ابو دبئی گئے ہیں۔ ابو کہاں ہیں؟ ابو جو ہیں وہ کسی کے گھر گئے ہیں، گھر میں نہیں ہیں لیکن زندہ تو ہیں، موجود تو ہیں۔ کتنا بڑا آصلہ، کتنا بڑا فرق ہے ایک شخص کے غائب ہونے میں اور نعوذ باللہ ایک شخص کے موجود ہی نہ ہونے میں یا مر جانے میں۔ تو یہ غیب ضروری تھا، اور یہ حدیث بہت عرصے سے مشہور معروف ہے کہ 12 امام ہوں گے۔ اب پھر آپ کہیں گے بھئی 12 ہی کیوں؟ تو اس کی بھی توجہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 امام ان کی امت میں گزرے، 12 ان کے سردار تھے۔ جب امام آئیں گے تو وہی پتھر، وہی عصا ہوگا ان کے ہاتھ میں اور ایک پتھر ہوگا، وہی اسی عصے کو پتھر پہ ماریں گے، 12 چشمے نکلیں گے اور 12 لشکر جو ہے وہ اس سے سیراب ہوں گے۔ تو یہ 2 کام امام نے کیے جو ہم سمجھتے ہیں غیبت میں جا کر ہمارے لیے بہت بڑا احسان کیا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ غیبت میں کیوں ہیں، ظاہر کیوں نہیں۔ آپ یہ دیکھیں امام زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، ہاں غیبت میں ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ، وہ والا معاملہ ہے کہ امام موجود نہیں ہیں، موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بس آپ آج وہ نظریں پیدا کر لیں، امام نظر آ جائیں، آج وہ دل پیدا کر لیں، امام ظہور کر جائیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔